الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نقل فرماتی کہ ایک مرتبہ ایک خاتون میرے پاس آئی. حضور علیہ السلام کے زمانے میں خواتین ازواج مطہرات کے پاس آتی رہتی تھی مسائل پوچھنے کے لیے، میل ملاقات کے لیے. ایک خاتون میرے پاس آئی اور جب وہ جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ وہ خاتون ہے جو کثرت نماز کی وجہ سے بہت مشہور ہے، یعنی ان کی شہرت ہے کہ یہ نمازیں بہت زیادہ پڑھتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس کو چھوڑ دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ اس کو چھوڑ دیجئے. دین کے معاملے میں اتنا ہی وزن اٹھائیے جتنا تمہارے اندر ہمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تھک جاؤ گے، اللہ اجر دیتے دیتے نہیں تھکیں گے. آگے حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ نقل فرما رہی ہے، پھر حضرت عائشہ یہ فرما رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے پھر اس موقع پر فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے جو مستقل کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو. اور آگے حضرت عائشہ اپنا تبصرہ ذکر کر رہی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل فرماتے تھے وہ ہمیشہ اور مستقل فرماتے تھے۔ اس حدیث سے دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ نمبر ایک، اسلام کا یہ حکم ہے کہ اسلام کے تمام معاملات میں، عبادات میں، ہر نیکی میں اتنا ہی کام کیا جائے جتنی اللہ نے ہمت دی ہے، اس سے زائد نہ کیا جائے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ جذبات کے تحت اعتدال سے ہٹ کر نئے نئے دین کی طرف آتے اور وہ بڑی تیز رفتاری سے آتے، اعتدال کو چھوڑ بیٹھتے، کچھ ایسے کام، عبادات کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کی ہمت سے زیادہ ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جذبات چند دن رہتے ہیں۔ جذبات کیا رہتے ہیں؟ یہ نئی نسل جذبات کے تحت پسند کی شادی کرتی ہے، وہ کتنے دن کی ہوتی؟ طلاقیں آج زیادہ ہوتی ہیں، پسند کی شادیاں، طلاقوں کا آپ ڈیٹا اکٹھا کرو، ماں باپ نے جو شادیاں کی ہیں، جو پسند کی ہیں، آپ طلاق کا تناسب نکال لو، پتہ چل جائے۔ چونکہ جذبات جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وقتی، اور انسان جذبات میں حقائق کو نہیں دیکھتا، بس وقتی جوش اور جذبہ کے تحت کچھ کر لیتا ہے، اور جب وہ جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ غلطی میری ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے شخص ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے یہ بات کو ڈکی چھپی نہیں ہے، انہوں نے اپنے کالم میں لکھی، ان کے رسالہ میں بھی چھپی، اور ایک قومی اخبار میں وہ کالم لکھتے ہیں اس میں بھی چھپی۔ میں چند دن پہلے ہی میری نظر سے گزری، کہنے لگے جی ایک صاحب میرے پاس آئے کہ جی حضرت میں نے اپنی بیوی کو، میں بات کیا عرض کر رہا ہوں، جذبات وقتی ہوتے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم دین میں، عبادت میں، ہر کام میں اتنا ہی کرو جتنا تمہارے اندر کیا ہے، جذبات کے تحت تم نماز بھی پڑھو گے نا، تہجد بھی پڑھو گے جوش میں، وہ چند دن پڑھو گے اور اس کے بعد فجر کی نماز بھی جاتی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اجر دیتے دیتے نہیں تھکیں گے، تم تھک جاؤ گے، اور بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل بھی فرماتے ہمیشہ فرماتے، چونکہ جوش اور جذبات میں بندہ جو کرتا ہے وہ غلط صحیح کی تمیز کھو دیتا ہے، بس جوش میں کر جاتا ہے، اور جب جوش ٹھنڈا ہوتا ہے اس وقت قصور اپنا ہی نکلتا ہے۔ میں اس پر سنا رہا تھا کہ پاکستان کے ایک بڑے شخص ہیں، بڑے عالم ہیں، انہوں نے قومی اخبار میں چند دن پہلے کالم لکھا، کہنے لگے میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہا حضرت میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، آپ مجھے طلاق کا شرعی طریقہ بتا دیجئے۔ بڑی اچھی بات ہے، میں نے اپنی بیوی کو کیا دینی ہے؟ طلاق، آپ مجھے طلاق کا شرعی طریقہ بتلا دیجئے۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی شرعی طریقہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیے کہ طلاق دینا کیوں چاہتے ہیں، پہلے میں طلاق کی وجہ تو سمجھوں، پھر آپ کو طریقہ بھی بتا دوں گا طلاق کیوں دینا چاہتے ہو۔ اور عموماً لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی طلاق دینا کیوں چاہتے ہو؟ اب اس نوجوان نے کہا جی میں طلاق وہ جو اس وجہ سے دینا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بحث مباحثہ رہتا ہے، لڑتی جھگڑتی ہے، میرے لیے بنتی صبرتی نہیں ہے، میرے حقوق کو ادا نہیں کرتی ہے، یہ نہیں کرتی ہے، یہ نہیں کرتی ہے، فلاں نہیں کرتی ہے، اور لمبی لسٹ مجھے سنا دی۔ کہنے لگے جب انہوں نے مجھے یہ لسٹ سنائی نا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں رہتا کون کون ہے؟ کہنے لگے ہم دونوں میاں بیوی رہتے ہیں، ہمارے ماں باپ رہتے ہیں، 4 ہو گئے، میرے 4 بھائی ہیں، کتنے ہو گئے؟ میری 2 بہنیں ہیں، کتنے ہو گئے؟ 10۔ اچھا میں نے پوچھا جی ابا جی کیا کرتے ہیں؟ اپنا کاروبار۔ آپ کی بہن کیا کرتی ہے؟ جی وہ فلاں بڑی اچھی نوکری پر وہ اپنی نوکری کر رہی ہیں، اچھی بات ہے۔ آپ کے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ وہ کماتے ہیں، جی فلاں فلاں کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ساری تفصیل پوچھ لی۔ آگے میں نے پوچھا
کہ آپ کے گھر میں کام کاج والی ہے؟ کہنے لگے جی میں رکھنا چاہتا ہوں، میری والدہ اجازت نہیں دیتی، میری والدہ اجازت۔ میں نے اس طرح کے اور سوال کر کے انہیں کہا بھائی مجھے آپ کے طلاق دینے کی وجہ سمجھ میں آ گئی ہے، آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کا جی چاہے سمجھ لیجئے، آپ کا جی چاہے نہ سمجھیے۔ آپ نے جو اپنی بیوی کو طلاق دینے کی وجوہات بیان کی ہیں وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے۔ جہاں 10 افراد ہیں اور سارا کام کاج آپ کی بیوی کو کرنا پڑتا ہے 10 افراد کا، اور آپ کی بہن بھی نوکری پر ہے اور ایک بہن آپ کی پڑھ رہی ہے، وہ 2 بہنیں تو گھر کے کام کاج میں مدد دے نہیں سکتی۔ آپ کے 4 بھائی ہیں، وہ شادی شدہ نہیں ہیں، ان کی بیویاں بھی ساتھ معاونت اور مددگار۔ آپ کی والدہ ظاہرہ بوڑھی ہوگی، وہ بھی کام نہیں کرتی ہوں گی۔ کہنے لگا جی، اور کہنے لگا اوپر سے مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ گھر میں چلتی بھی آپ کی اہلیہ کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ میں ملازمہ رکھنا چاہتا ہوں لیکن والدہ اجازت نہیں دیتی۔ تو میں نے ان سے کہا جناب جب ایک خاتون پر 10 افراد کی ذمہ داری ہو، اس نے سارا دن کام کاج کرنا ہے، گھر میں اس کی حیثیت تو نوکرانی کی ہے، اگر آپ کو نوکرانی کے اعتبار سے کوئی شکوہ ہے وہ میرے سامنے بیان کیجئے۔ اس کی حیثیت تو نوکرانی والی ہے، بیوی والی ہے نہیں۔ جب آپ نے اس کو بطور بیوی رکھا ہی نہیں تو شکوہ کیا؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو وہ پاکستان کے بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ اخبار میں کالم لکھا اپنا۔ میں نے ان سے کہا بھائی لائے ہو نوکرانی، مطالبہ ہے بیوی والا، لائے ہو کیا؟ نوکرانی، مطالبہ ہے بیوی والا۔ کوئی نوکرانی والا، کوئی وہ نوکرانی نے اپنے فرائض میں کوئی کمی کی ہو وہ میرے سامنے رکھو۔ کہنے لگے جی اب آپ کو طلاق نہیں دینی چاہیے، میں حل بتاتا ہوں، عمل کرے نہ کرے۔ آپ ایسے کیجئے کہ کریم میں کرائے پر مکان لیں، اپنی بیوی کو وہاں منتقل کریں، اپنی بیوی کو وہاں رکھیں، اور آپ کا آمدن ماشاءاللہ اچھی ہے، ماں باپ کو جو معاونت دے سکتے ہیں وہ دیجئے، بہن بھائیوں کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں وہ تعاون کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بیوی والے۔ اب جب آپ یوں کریں گے تو آپ اپنی بیوی کو نوکرانی سے ہٹا کے کس عہدے پر لے آئیں گے؟ بیوی والے عہدے پر لے آئیں گے۔ تو 1 سال کے بعد دوبارہ میرے پاس آنا، اگر فرائض میں کوئی کمی ہوئی تو مجھے بتانا، میں مشورہ دے کے اس کو درست کروا دوں گا۔ کہنے لگا بات اس کو سمجھ میں آئی، چونکہ پہلے آیا ہے جذبات میں، پہلے آیا ہے کس میں؟ اور جذبات میں جو فیصلہ کیا جائے ہمیشہ وہ کیا ہوتا ہے؟ غلط ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دین کے معاملات میں اتنا ہی عمل کرو جتنی کیا ہے؟ ہمت ہے، اس سے زیادہ نہ کرو، تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ جس صحابی نے نفلی عبادت میں زیادتی کی اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے اجازت۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے ہر روز روزہ رکھنے کی اجازت مانگی، حضور نے فرمایا تمہیں اس کی اجازت نہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ زندگی کے آخر میں آئے، سارا مال صدقہ کرنے کی اجازت مانگی، حضور نے فرمایا نہیں۔ اگر اجازت اللہ کے نبی کو پتا تھا میں نے اس کو اجازت دے دی، اللہ نے اس کو صحت دے دی، اور حضور کو پتا بھی چل گیا تھا کہ سعد بن ابی وقاص کو صحت ملے گی، اور یہ اس مرض میں اب سارا کچھ دے چکے ہوں گے جذبات کے تحت، تو اب زندگی کی پریشانیوں کو برداشت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی اس پر بہت سختی فرماتے، یہ اسلام کا بہت بنیادی حکم ہے، نفلی عبادات میں، نفلی صدقات میں، اپنی ذمہ داریوں میں، خواہ و دینی ہو یا دنیاوی، اتنی ہی ذمہ داری لینی ہے جتنی کیا ہے؟ جتنی کی ہمت ہے۔ جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا۔ جب بھی کسی صحابی نے ایسا کام کیا جو ہمت سے زیادہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ 2 مثالیں اور لے لیجئے، پھر حدیث کے اگلے ٹکڑے کی وضاحت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، آپ نے دیکھا رسی لٹک رہی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کیا معاملہ ہے، کس کا؟ عرض کیا کہ جی یہ جو رسی ہے یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ہے، وہ چونکہ بہت زیادہ عبادت کرتی ہے
اور عبادت کرتے کرتے کبھی ان کو نیند آ جاتی ہے تو وہ رسی کے ذریعے سہارا لے لیتی ہیں. کبھی کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں تو نماز میں جھونکا تو وہ کیا کر لیتی ہیں؟ رسی کو پکڑ لیتی ہیں. بیٹھے بیٹھے عبادت کر رہی ہوتی ہیں اور جب تھک جاتی ہیں تو رسی باندھ لیتی ہے اور رسی کے ذریعے کیا لے لیتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس رسی کو کھول دو. حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جتنی ہمت ہے اتنی عبادت کرو، جب نیند آ جائے تو کیا کرو؟ سو جاؤ. رمضان میں شب راتوں کو 2 صحباب جو اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ جذبات بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ رات کے 2 بج گئے تلاوت کر رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. بھائی اس وقت کیا کرو؟ سو جاؤ. اس وقت کیا کرو؟ چونکہ نیند انسان کے اختیار میں نہیں، اسلام کا یہ حکم نہیں ہے کہ بھائی جو چیز اس وقت تمہاری طاقت میں نہیں ہے، تمہاری بس میں نہیں ہے، تمہارے ہمت میں نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو. اس کو کیا کرو؟ آرام کرو. صحیح بخاری میں ایک اور واقعہ آتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے 2 اونٹ لے کر اپنے باغ کو پانی دے کر سارے دن کے تھکے ٹوٹے آئے. دیکھا حضرت معاذ بن جبل عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے اونٹ باندھے، ذمہ دار آدمی تھے، سارا دن کام کیا. حضرت معاذ بن جبل کے پیچھے جب نیت باندھی پتہ چلا کہ سورہ بقرہ شروع ہے. بھائی کون سی سورت شروع ہے؟ سورہ بقرہ شروع ہے. اب سورہ بقرہ 2.5 پارے ہیں. ایک بندہ ذمہ دار ہے، سارا دن کا تھکا ہوا ہے، اس کو دن کو آرام کا موقع نہیں ملتا. اب تھوڑی دیر انتظار کیا تو وہ صحابی جو تھے وہ نماز توڑ کر چلے گئے. جی ہم نہیں اتنی لمبی نماز پڑھتے، ہم اتنی لمبی نماز نہیں پڑھتے. جب وہ چلے گئے تو حضرت معاذ بن جبل کو پتہ چلا تو حضرت معاذ بن جبل ناراض ہوئے، ان پر تھوڑا سی نکیر کی، ان کے عمل کو رد کیا کہ یہ کیا کیا اس نے. ان صحابی تک یہ پہنچ گیا کہ معاذ بن جبل نے میرے نماز توڑنے کو محسوس کیا. کہا اچھا اب تو اللہ کے نبی کے پاس جا کے ضرور شکایت کروں، اب اللہ کے نبی کے پاس جا کے ضرور شکایت کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ساری بات سنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا. معاذ بن جبل فقیہ صحابی ہے، مجتہد صحابی ہے، محدث ہیں، حضور کے لاڈلے. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں حلال و حرام کو جاننے والے سب سے زیادہ کون ہیں؟ لیکن معاذ بن جبل سے بلایا، حضرت معاذ بن جبل کو بلایا، بلا کے صورتحال پوچھی. جب بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں 3 مرتبہ کہا معاذ تم لوگوں کو دین سے بدزن کرو گے، تم لوگوں کو دین سے بدزن کرو گے. معاذ تم لوگوں کو دین سے بدزن کرو گے. تم نے نماز میں سورۃ اللیل، سورۃ الشمس جیسی صورتیں کیوں نہیں پڑھی؟ تم نے نماز میں سورۃ اللیل اور سورۃ الشمس والی صورتیں، یہ صورتیں کیوں نہیں پڑھی؟ اس جیسی صورتیں کیوں نہیں پڑھی؟ اتنی لمبی قرات تم نے کیوں کی؟ اللہ کے نبی سخت ناراض ہوئے، اللہ کے نبی. اور پھر فرمایا کہ تم دین کے معاملات میں عمل اتنا ہی کرو جتنی بھائی تمہارے اندر کیا ہے؟ طاقت. اور اس کا یہ اصول دین میں بھی ہے، اور پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا یہ اصول دنیا میں بھی ہے. دین کی حد تک آپ نے یہ اصول سن رکھا ہے، میں نے بھی سن رکھا ہے. اور میرا ایک مزاج ہے، میں جب بھی اس طرح کے ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس پر غور کرتے ہیں کہ بھائی ان سے ہمارے لیے کیا سبق نکلا، ہماری زندگی پر شریعت کا یہ اصول کس طرح فٹ بیٹھتا ہے. تو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا ہم اس کو دین کی حد تک تو کسی نہ کسی درجے میں صحیح سمجھتے، لیکن اس اصول کو اپنی دنیا پر لاگو نہیں کرتے. ہم اپنے دنیا کے اکثر معاملات اس طرح کرتے ہیں جن کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہوتی، اور پھر ہم پریشان ہوتے، بگڑتے، اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے. بیٹے کی شادی میں جتنی گنجائش ہے، اگر رسومات سے نہیں بچ سکتے، خرافات سے نہیں بچ سکتے، شریعت کے مطابق بالکل سادہ نہیں کر سکتے، میں ذرا سخت الفاظ سمجھانے کے لیے عرض کروں، اگر ذلیل ہونا ہی ہے، اپنے پیسے ضائع کرنے ہی ہیں، تو بھائی جتنی ہمت ہے اتنے کرو.
اس سے زیادہ کرو گے قرضوں میں آؤ گے، پریشانیوں کا شکار ہوگے، اور کرتے کرتے لوگ شوگر تک پہنچ جاتے ہیں، شوگر ہو گئی ہے جی، دل کی تکلیف ہو گئی ہے۔ اپنے تمام معاملات میں، اپنے اخراجات میں، اپنے گھر کے اخراجات ہو، فیکٹری کے اخراجات ہو، اپنے لین دین ہو، تمام معاملات میں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ جس چیز کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے وہ کبھی بھی اپنے ذمے لینی۔ میرے پاس ایک دوست صاحب، مفتی صاحب میرا فلاں مسئلہ ہے، کسی بیٹے سے کسی سے بھی ہم آپ کے پاس لے کر آنا چاہتے ہیں، آپ نے ان کو سمجھانا ہے، مفتی صاحب آپ نے ایسی کو بات کرنی ہے کہ وہ بندہ مان جائے، اس کو سمجھ آ جائے۔ میں کہا بھائی یہ وہ چیز میرے ذمے لگانا ہے جو میرے بس میں نہیں، یہ نہیں ہم اپنے ذمے لیتے کہ جی فلاں مسئلے میں ہماری بحث ہو گئی ہے، ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ نے ایسے دلائل دینا وہ قائل ہو جائے۔ میں کہا بھائی دلائل دینا میرے ذمے ہے، قائل کرنا میرے، یہ کس کے پاس ہے؟ صحیح بات بیان کرنا میرے ذمے ہے، اس کو دل میں اتارنا کس کے ذمے ہے؟ جو زندگی میں جب بھی میں خود اپنے اتنے مشاہدات بتا سکتا ہوں، جب بھی وہ کام اپنے ذمے لیا ہے جو بس میں نہیں تھا، اس کی وجہ سے پریشانی ہوئی۔ اس کو اصول بنا لیجئے، آپ زندگی میں بڑی راحت محسوس کریں گے دین اور دنیا کے اعتبار سے۔ جو چیز اپنی ہمت سے زیادہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو چیز ہماری طاقت سے زیادہ ہے، خواہ وہ دین کی ہو خواہ وہ دنیا کو ہو، اس کو اپنے ذمے میں نہیں لینا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں، اللہ تعالی کا پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے ہمیشہ کرتے۔ ہمیشہ عمل کرنا، مستقل مزاجی سے کرنا، جو عمل شروع کر لیا ہے اس کو پروان چڑھانا، اصل دین یہ ہے، اصل دین یہ ہے۔ دیکھو بھائیو، میں ایک دو باتیں آپ سے عرض کروں۔ اللہ جل جلالہ نے نیکیوں میں کچھ طاقت رکھی ہے، کچھ تاثیر رکھی ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں بھائی سالن پکنے میں کچھ دیر لیتا ہے کہ نہیں؟ چلو میں آج ہمیں تجربہ تو نہیں لیکن سنا تو ہوا ہے نا۔ ایک ہے آپ فطری طور پر آگ میں، مٹی کی ہنڈیا میں فطری طور پر مراحل میں گزار کر سالن پکائیں، وہ سالن زیادہ مزدار ہوتا ہے کہ ہمارے جدید پریشر کوکر میں 15 منٹ 20 منٹ میں پکا لیے وہ مزدار ہوتا ہے؟ بولو بھائی سارے، اس کا تو سب کو پتا ہے۔ جو عمل اپنے مراحل پورے کرتا ہے اس میں لذت برکتیں زیادہ ہے، کیونکہ بھائی یہ فطرت ہے کہ نہیں؟ یہی معاملہ نیک عمل کا ہے۔ یہی معاملہ کس کا ہے؟ نیک عمل کا ہے۔ نیک عمل بھی آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، چڑھتے 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 وہ پھر اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ آپ حضرات میں اپنی اپنی نمازوں پر غور کروں، میں ابھی غور کروں۔ آپ میں سے جو بندہ 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، جب نماز پڑھنا شروع کی تھی اور اب جو نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب نماز پڑھتے 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 عمل پختہ ہو گیا ہے، عمل مضبوط ہو گیا ہے، اس عمل میں تاثیر پیدا ہو گئی ہے۔ آپ کبھی یہ گڑ بنانے والوں کے پاس جاؤ، جو گنا 30 دن کا ہو اس کا گڑ کچھ اور ہے، جو 60 دن کا ہو اس کا گڑ کچھ اور ہے، جو 90 دن کا ہو اس کا گڑ، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا۔ یہی معاملات عبادات کے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں دعا مانگنے کی عادت نہیں، 5 دن دعا مانگی اس کے بعد چھوڑ دی، 4 مہینے دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی، اب اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتے، اللہ میری دعا قبول ہے۔ بھائی آپ دعا کرو، مسلسل کرو، مسلسل۔ عمل میں آہستہ آہستہ قوت اور جان پیدا ہوگی۔ جب عمل میں جان پیدا ہو جاتی ہے وہ پھر اپنی تاثیر پیدا کر لیتا ہے۔ بھائی وہ کیا کر لیتا ہے؟ اپنی۔ اسی لیے شریعت میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بھائی کون سا لفظ بولا جاتا ہے؟
بھائی بولو سارے، سنت کس کو کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ کرنے کو سنت کہتے ہیں نہ، سنت کا ایک معنی ہے طریقہ، سنت کا ایک معنی ہے راستہ. بھائی راستے پر ایک مرتبہ چلا جاتا ہے، بار بار چلا جاتا ہے، ہر وقت چلا جاتا ہے کہ کبھی کبھار چلا جاتا ہے؟ سنت کا معنی ہے راستہ جس پر ہر وقت چلا جائے. سنت کا معنی ہے طریقہ. بھائی سنت کا معنی کیا ہے؟ طریقہ ایک مرتبہ کرنے سے ہو جاتا ہے یا بار بار کرنے سے؟ اچھا اگلی بات، سنت کا ایک معنی ہے عادت. عادت ایک مرتبہ کرنے سے ہی ہو جاتی ہے یا عادت اس کو کہتے ہیں جو پکی ہو جائے، جو پختہ ہو جائے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی اللہ کے نبی نے اس کو بار بار کیا ہے، بار بار کیا ہے. اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی نے جو عمل کیا ہے وہ مسلسل کیا ہے، وہ مستقل کیا ہے. ہمارے عملوں میں اثر نہیں ہے، تاثیر نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، کیفیات نہیں ہے. کیوں؟ ایک جمعہ پڑھ لیا، 3 چھوڑ دیے. جوش آیا 3 مہینے ماشاءاللہ نماز کے ساتھ سنتیں بھی دبا کے پڑھ رہے، پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد 7-8 مہینے وہ آگے کہ مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا. دعا مانگنے پر آئے تو گھنٹے گھنٹے کی مانگ رہے ہیں، نہ مانگنے پر آئے تو 6 مہینے دعا ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ کو یہ جذبات کے تحت کی ہوئی عبادت پسند نہیں ہے. جو بندہ ہر وقت، دیکھو ہمارے دوستوں میں ایک دوست وہ ہے جو ہر وقت رابطے میں رہتا ہے، وہ کہیں کسی ملک بھی چلا جائے وہ ہم سے رابطے میں رہتا ہے. ایک دوست وہ ہے جو آج کال کرے گا 6 سال غائب ہو جائے گا. وہ دوست رہا؟ بھائی دوست اور رشتہ دار تو وہ ہے جو ہر وقت کیا کہیں. یہی معاملہ اللہ کا ہے. جو مستقل مزاجی سے کرتے، ہر وقت ان کو دعا کی عادت ہے، عبادت کی عادت ہے، نماز وہ پابندی سے پڑھتے، جو کام کرتے مستقل کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے عملوں میں تاثیر اور برکت پیدا کر دیتا ہے. اور یہی طریقہ تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی عبادت چھوڑی ہو، تہجد چھوڑی ہو، میں نے کبھی نہیں دیکھا. ہاں ایسا تو ہوتا اللہ کے نبی جس رات تھکے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھ لیتے. بھئی تہجد کی نماز کس طرح پڑھ لیتے؟ بیٹھ کر. تھکاوٹ ہے. ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو چھوڑ دیا ہو. اللہ کے نبی کی جو 24 گھنٹے کی دعائیں ہیں نا وہ تقریباً 250-300 بنتی. بھائی کتنی؟ 250-300 کے لگ بھگ دعائیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے میں پڑھتے تھے. اور کمال یہ ہے کہ کبھی بھی ناغہ نہیں. ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کھانا کھانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھول گئے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کے فارغ ہوئے، کھانا کھانے کی بعد کی دعا پڑھ لی. نہیں، جو عمل شروع کر لیا اور بھائی یہ تو عبادت ہے نا، یہ تو عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معمولات جو عبادت نہیں ہے ان میں کتنے پکے تھے؟ 2 مثالیں لے لیجیے. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں خوبصورت ترین صحابی، حضور کے صحابہ میں چہرے کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے سب سے خوبصورت 2 صحابہ تھے، حضرت دحیہ کلبی اور حضرت جریر بن عبداللہ البجلی. بڑے خوبصورت نوجوان، یہاں تک کہ بعض مرتبہ ان کو اپنا چہرہ چھپانا پڑتا. حضور کے صحابہ میں یہ حسین و جمیل تھے بہت. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی یہ فرماتے کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ملتا، ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی بھولے ہوں. جیسے ہی میں حضور کو ملتا اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر مسکراتے. آپ کو بھی کچھ نہیں ہوا، مجھے بھی کچھ نہیں ہوا. آپ نے کہا ایک عام سی بات ہے. اور استھانوی رحمہ اللہ نے ایک بات فرمائی. استھانوی نے فرمایا کہ اگر آج کے پیر صاحب سب کے سامنے ایک پانی کا گھونٹ لگائیں وہ پھیکا ہے، اگلا لگائیں میٹھا ہے، اور اگر میں ابھی پانی منگواؤں نا، سب کے سامنے آئے، میں اس کو ایک گھونٹ لگا کر وہ میٹھا ہو جائے تو دیکھنا شام کو میرے اتنے مرید ہو جائیں گے مجھ سے سنبھالے نہیں جائیں گے.
پورے شہر میں آپ لوگ تہلکہ مچا دو گے کہ نہیں؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ لاکھ کرامتیں دین پر مستقل مزاجی کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت مجدد صاحب کے مکتوبات میں ایک بڑی زبردست بات ہے، فرمایا تم کرامتوں کے طالب ہو، اللہ تعالی استقامت کے طالب ہے، تم کرامتوں کی طرف بھاگتے ہو، اللہ استقامت پر نوازتے۔ اس لیے جو صحیح اولیاء اللہ تھے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے ہاتھ سے کبھی کرامت نہ ظاہر کرنا، چونکہ کرامت کی اولیاء جو صحیح اللہ کے ولی ہیں ان کے یہاں کرامت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، چونکہ ان کے نزدیک سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ دین پر عمل کرنا، ہمیشہ کرنا، مستقل کرنا۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے، کوئی لفظ اونچ نیچ نہ ہو جائے، بڑا مقام ادب ہے، میں ڈر کے کہہ رہا ہوں، لیکن میں اس پر قسم کھاتا ہوں، چونکہ یہ بڑے اہل علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ بالکل معجزہ ہے، عظیم معجزہ ہے، میں اس کی حقارت نہیں کر رہا، لیکن میرے بھائیوں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے سے بڑھ کر حضور کا معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ساری زندگی میں انصاف کیا ہے، کبھی بھی بے انصافی نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، یہ چاند کے 2 ٹکڑے سے بڑا معجزہ۔ اللہ کے نبی نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ چاند سے بڑھ کر معجزہ، یہ چاند سے بڑھ کر معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملات میں تو کتنے پختہ تھے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ وہ معاملات جو دنیاوی تھے، اخلاقی دائرے میں آتے تھے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی جب بعد میں اس کو بیان کرتے تھے رو پڑتے تھے کہ اللہ کے نبی کتنے مستقل مزاج تھے کہ چھوٹا سا معاملہ ہر صحابی کے ساتھ نہیں تھا، صرف میرے ساتھ تھا، کہ جب بھی میں حضور سے ملا مجھے دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ مسکراتے۔ ایک صحابی رسول وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کا میرے ساتھ یہ عمل تھا کہ میں جب بھی حضور سے گفتگو کرنے کے لیے، کوئی بات پوچھنے کے لیے گیا، اللہ کے نبی محبت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور کبھی بھی بھول چوک مسلسل عمل، چونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ چونکہ مسلسل عمل کرنا یہ دلیل بنتا ہے اس بات کی کہ ہمارا اپنے اللہ سے جو تعلق ہے وہ مفاد کا نہیں ہے، وہ جذبات کا نہیں ہے، وہ پورے عقیدے اور نظریے کا ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد سے جو تعلق ہوتا ہے وہ مفاد پر مبنی نہیں ہوتا۔ اولاد دنیا میں کہیں بھی چلی جائے، ماں باپ کے ہاتھ اٹھتے رہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، چونکہ وہ تعلق حقیقی ہے، دنیاوی رکھ رکھاؤ سے بہت اوپر کا ہے۔ حقیقی تعلق ہر وقت رہتا ہے، جو بندہ ہر وقت دعا مانگتا ہے، ہر وقت تہجد پڑھتا ہے، جو نیک عمل چالو کرتا ہے اس کو پھر جاری رکھتا ہے، یہ دلیل بنتی ہے اس بات کی کہ اس کا اپنے اللہ سے جو تعلق ہے وہ کسی مفاد کے تحت نہیں ہے، وہ وقتی جذبات کے تحت نہیں ہے، یہ مستقل مزاج کے ساتھ عقیدہ کے طور پر سمجھ کر اپنے اللہ سے تعلق رکھے ہوئے۔ کیا رکھے ہوئے؟ اپنے اللہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم دین کو کیا بات عرض کروں، حکم یہ تھا کہ دین کو مستقل مزاجی سے کرنا ہے، ہم نے وہ تو کیا نہیں، ہم گناہ مستقل مزاجی سے کرتے ہیں۔ جو اہل علم امت میں بڑے بڑے ایسے اہل علم ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جو بندہ مستقل گناہ کی عادت بنا لے وہ اس سے کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ پوری امت مسلمہ نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ مجھ سے اور آپ سے مطلوب یہ تھا کہ ہم دین میں مستقل مزاج ہو، جو عمل کریں ہمیشہ کریں اگرچہ چھوٹا ہو۔
ہم نے اس کو نہ دین میں اپنایا نہ صحیح باتوں میں اپنایا، اور اس عادت کو اپنا لیا کس میں؟ گناہ میں۔ اللہ معاف فرمائے، میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ بھی کروں، ہم فلاں گناہ کرتے ہیں، کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال ہو گئے، کسی کو 35 سال ہو گئے۔ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، بھائی ہماری زندگی میں ایسی کمی کوتاہیاں ہیں یا نہیں؟ بالکل ایسی کمی کوتاہیاں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی تربیت کی وجہ سے عمل کرنا مستقل نہ، گناہ ان کا عارضی مزاج تھا۔ اگر کبھی گناہ ہو گیا تو فوراً کس کی طرف متوجہ ہوتے تھے؟ ایک صاحب میرے پاس آ گئے، بعض لوگوں کو نا صحابہ اکرام کی خامیاں نکالنے کا مزہ آتا ہے، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے جی یہ کیسے لوگ تھے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اب وہ واقعہ کیا ہے میں اس کو پوری طور پر بیان نہیں سکتا، یہاں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، مجھ سے غیر محرم کے معاملے میں آج سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آج تو میں کس طرح پاک ہوں گا؟ مجھے وہ صاحب کہنے لگے یار یہ حضور کے صحابہ اگر یہ کام کرتے ہیں تو پھر؟ میں نے کہا اصل میں چونکہ آپ کے دل میں گندگی ہے نا، پہلے پورا واقعہ سن لیجئے۔ وہ صحابی نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں کس طرح پاک ہوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز انہوں نے حضور کے ساتھ پڑھی، سلام پھیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص کدھر ہے جس نے نماز سے پہلے مجھ سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا؟ وہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا جی۔ فرمایا کہ میرے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ نے تمہارے گناہ کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا۔ میں نے یہ پوری بات ان کو سنائی، میں نے کہا جناب اب نہ اتنے پانی میں ہوں نہ تم ہو کہ اگر ہم سے یہ غلطی ہوئی ہوتی ہم سر عام اس کا اعتراف کرتے؟ بھائی اعتراف گناہ کا سر عام وہ کرتا ہے جس کا دل گناہ کرنے کے بعد شرمندگی سے بھر جائے۔ یہ تو ایمان کی علامت ہے، یہ تو مثبت ترین واقعہ ہے۔ ہم سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے ہم اس کو نہ مان کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ شان تھی، کبھی بھی انہوں نے گناہ پر اصرار نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے گناہ پر کیا نہیں کیا؟ اصرار نہیں کیا، گناہ کو عادت نہیں بنایا۔ آپ مثال نہیں دے سکتے کہ ایک صحابی ایک گناہ کرتے رہے پھر اس کے بعد سال ہر سال کرتے ہی چلے گئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب کبھی گناہ ہوا فوراً کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ ہاں، اور ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم نیکیوں میں مستقل مزاج نہیں ہیں، ہم توبہ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم گناہ میں مستقل مزاج ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ یہ عورت کون ہے؟ حضرت عائشہ نے بتایا اللہ کے رسول یہ وہ عورت ہے جو کثرت نماز کی وجہ سے مشہور ہے۔ اللہ کے نبی نے ڈانٹنے والا لفظ استعمال کیا، فرمایا ماں اس کو چھوڑو، چونکہ اللہ کے نبی سمجھتے تھے یہ کثرت نماز جذبات کے تحت ہو رہی ہے، چند دن ہے، چند دن کے بعد کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا تمہیں وہ عمل بتاؤں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ تم عمل کو ہمیشہ کرو، مستقل کرو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑے بڑے معجزات ہیں، میں عرض کر رہا ہوں چاند کو 2 ٹکڑے کرنے سے حضور کا بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو عمل شروع کیا ساری زندگی جاری رہا۔ حضرت کعب اسلمی رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکورٹی گارڈ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہرا دیا کرتے تھے۔ اور جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی کے گھر پر صحابہ اکرام پہرا دیتے تھے، چونکہ جنگیں چل رہی تھی، یہودیوں کی خبر
وابستوں کا ڈر رہتا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی کے گھر پر پہرا دیا کرتے تھے۔ وہ صحابی جو ہر روز ہی تلوار لے کر ساری رات حضور کے دروازے پر کھڑے رہتے، وہ حضرت کعب بن ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ تو پھر جب قرآن کریم کی آیت آئی، کبھی یہ میرا موضوع نہیں ہے، جس وقت قرآن کریم کی یہ آیت آئی، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے الفاظ ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ اب آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے۔ اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کی طرح آپ تک پہنچ سکے۔ جب یہ آیت اتری رات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر چہرہ نکالا، دیکھا اپنے صحابہ کو کہ 4-5 تلواریں لے کر میرے گھر کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ ان کو کہا بھائی آئندہ سے پہرا نہ دیا کرو، گھر چلے جاؤ۔ اب اللہ میں یوں کہہ سکتا ہوں، اب میری حفاظت میرا چوکیدارہ خود کس نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اب دشمن مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس وقت صحابہ اکرام نے چوکیداری ختم کی۔ اب یہ جو حضرت کعب اسلمی رضی اللہ عنہ تھے، یہ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے۔ یہ ایک عجیب بات ذکر کر رہے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جب عشاء کے بعد کھڑا ہوتا تو اللہ کے نبی کے گھر کے باہر تلوار لے کر بیٹھا رہتا، اکثر ایسا ہوتا کہ میری آنکھ لگ جاتی، لیکن ہر روز بلا ناغہ میں ایک بات نوٹ کرتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے دعائیں پڑھ رہے ہوتے، ذکر و اذکار کر رہے ہوتے۔ ایسا تو ہوتا کہ میری آنکھ لگ جاتی ان ذکر و اذکار کو سنتے سنتے، لیکن ایسا ایک دن بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی کی آنکھ لگ گئی ہو، اللہ کے نبی نے رات کو اپنے اللہ کو یاد کرنے کا جو معمول تھا وہ چھوڑا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ اونچے مینار جن کا کوئی تصور نہیں۔ جذبات کے تحت وقتی طور پر کوئی عمل کر سکتا، آج کھڑا ہو کے کوئی کہہ دے میں غرباء میں 10 لاکھ روپے تقسیم کروں گا، زندگی میں کوئی ایک مرتبہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سخاوت کو دیکھو، ہر وقت جاری ہے، ہر آن جاری ہے، ہر وقت جاری ہے، ہر آن جاری ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل شروع کیا اس کو مسلسل کیا۔ ہاں اگر کبھی مسلسل عمل چھوڑا، وہ اس اپنی ذاتی وجہ سے نہیں چھوڑا، امت پر مشقت کی وجہ سے چھوڑا۔ مثلا اللہ کے نبی نے 3 دن نماز تراویح پڑھی، اس کے بعد چھوڑ دی، اپنی ذاتی وجہ سے نہیں چھوڑی، اس وجہ سے چھوڑ دی کہ کبھی میری امت پر فرض نہ ہو جائے، وگرنہ جو عمل کیا مسلسل کیا۔ سنت بنتی ہی وہ ہے جس کو اللہ کے نبی مسلسل کرے۔ بھائی سنت کا معنی کیا ہے؟ راستہ۔ بولو، ایک مسئلہ زبان پر آئے وہ بیان کر ہی دو۔ سنت کا معنی کیا ہے؟ راستے پر ایک مرتبہ چلنے سے راستہ بن جاتا ہے، بار بار چلنے سے بنتا ہے۔ سنت کا معنی طریقہ، ایک مرتبہ کرنے سے طریقہ بن جاتا ہے، یہ بار بار۔ سنت کا معنی عادت ایک مرتبہ کرنے سے بن جاتی ہے، یہ بار بار۔ اب سنت رسول کا مطلب کیا ہے؟ وہ بات جس کو اللہ کے نبی نے مسلسل کیا ہو۔ ایک نکتہ بھی عرض کر دوں، میرے موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن ایک علمی بات سامنے آ گئی۔ میرا ایک اختلافی مسئلے کو بیان کرنا میرا مقصد نہیں۔ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، صحیح بخاری میں واقع آتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ اچھا، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ دور شہید ہوئے۔ زید بن حارثہ شہید ہوئے، جعفر طیار شہید ہوئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، پتہ نہیں کتنے، حضرت خبیب کو مکہ میں شہید کیا گیا۔ 10 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دور شہید ہوئے حضور کی زندگی میں۔ اللہ کے نبی نے کسی صحابی کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی، اللہ کے نبی نے صرف غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، کس کی؟ نجاشی کی۔ تو جو چیز بار بار کی جائے وہ سنت بنتی ہے، یا جو ایک مرتبہ کی جائے وہ سنت بنتی؟ اب غائبانہ نماز جنازہ بار بار پڑھی ہے یا؟ اور بہت سارے اپنے پیارے دور دور شہید ہوئے، ان کی نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ نہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ چونکہ سنت بنتی وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہو؟ بار بار کیا ہو۔
میرا یہ اختلافی مسئلہ بیان کرنا میرا موضوع نہیں تھا. آپ حضرات میں جو پڑھتے ہیں بھائی پڑھتے رہو, میں تو ممبر پر بیٹھ کے اختلافی مسائل نہیں بیان کرتا. میں نے تو یہ نکتہ آپ کو عرض کرنا تھا کہ سنت کہاں کس کو جاتا ہے, سنت کہاں اس کو جاتا ہے جس کو اللہ کے نبی کیا کرے, مسلسل کرے, مسلسل کرے. چونکہ ہمارا دین کوئی جذبات کے تحت نہیں ہے, کوئی وقتی نہیں ہے. رمضان آ رہا ہے, ابھی رمضانی مسلمان آئیں گے, کیا آئیں گے, وہ دین کے مطابق خلاف ہے. ان کو تو نہیں ہم کہیں گے, ان کو تو کہیں گے جی تہاڈی مہربانی جے تسی رمضان چاہ گئے ہو, آپ کا رمضان میں آنا بھی ہمارے لیے اس طرح ہے جس طرح پورا سال آپ آئے ہیں. ان کو تو نہیں کہیں گے. لیکن میں اور آپ تو اس بات کو سیکھیں, ہم نے جو بھی نیکی کرنی ہے تھوڑی کر لیں. اگر ہمارا مہینے میں 10,000 روپے صدقہ کرنے کی عادت ہے, لیکن ہو یہ رہا ہے 2 مہینے کرتے ہیں, 4 مہینے چھوٹ جاتے ہیں, بھائی 10,000 کو کہاں لے آؤ, 1,000 پہ لے آؤ, لیکن زندگی میں ناغہ ہونے نہیں دینا. یہ اللہ کا پسندیدہ عمل. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.